خدا کے ساتھ جڑے رہے، جبکہ سال میں 365 دن ہیں اور ہر لمحے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج پوری دنیا میں روزوں کا آغاز ہوا ہے، راہ کے بدھ سے، ایش وینسڈے سے، اور آج کلیسیائی طور پر راہ کے بدھ سے روزوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ راہ اس بات کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا، اور خاک یا راکھ جو ہے یہ پستی کا نشان بھی ہے۔ انسان پست ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو گھرا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ راکھ جو ہے اپنے سروں پہ ڈالنا یہ حلیمی اور عاجزی کا نشان ہے، اور جب روزہ رکھ کر پرانے عہد نامہ میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں، جب نینوا کے بارے میں جب یونا کو کہا گیا کہ جا کر نینوا کے لوگوں سے کہہ دے کہ 40 دن کے بعد نینوا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، تو جب ان کو اطلاع ملی تو لکھا ہوا ہے ہر مرد و زن، یعنی ہر ایک شخص، بادشاہ بھی، ایون کہ بادشاہ بھی اپنے تخت سے نیچے اترا، شاہی لباس کو اتارا اور اس نے ٹاٹ اڑا اور راہ پر بیٹھ گیا، یعنی حلیمی اور عاجزی میں چلے گئے، اور صرف عاجزی اور حلیمی میں نہیں گئے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا لیا، اپنے دلوں کو پانی کی مانند ڈال دیا اور کہا کہ خدا ہم سے گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو تم معاف کر دے۔ تو یہ جو آج راہ کے دن سے، راہ کے بدھ سے ہم اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ حلیمی، پچھتاوا، عاجزی، انکساری، توبہ کرنا اور خدا کے ساتھ ملاپ کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارا تعلق اور رشتہ خدا میں مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے جب ہم خدا کے حضور عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ یوئیل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مقدس محفل فراہم کریں، روزے کا اعلان کریں، سبھی جو ہے وہ روزے میں ٹھہرے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یوئیل نبی کے صحیفہ میں سے۔ اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، صہیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں کہ اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ اب یہ 830 کاپی میں
یہ پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے۔ 830 قبل از مسیح میں یوئیل کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو کلام کر کے خدا فرماتا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کا اعلان کرو، ایک دن مقدس کرو۔ اب زبور نویس بھی 51 زبور میں لکھتا ہے، آئیے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ زبور 51 میں اور اس کی 10ویں آیت میں، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اس کا مطلب ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، تو خدا تو میرے ان گناہوں کو تو معاف کر، میرے اندر سے وہ گناہ الیدہ دل نکال دے اور نیا دل اندر ڈال دے، اور میری روح اس کو بھی تو نئی روح بنا دے تاکہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا میں اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے دوسرے کرنتھیوں کے اس کے 6 باب کی 2 آیت میں پالوس رسول بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ تو جب ہم عاجز ہو کر، حلیم ہو کر، فروتن ہو کر اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، عاجزی انکساری کر لیتے ہیں، پچھتاتے ہیں اپنے گناہوں سے، پشیمان ہوتے ہیں، تو پھر خدا میں ہمیں نجات ملتی ہے اور ہم خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح جیسے جیسے ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں تو پھر خدا ہماری اس قربت میں، جو ہم اس کے قریب ہو کر قربت حاصل کرتے ہیں، تو پھر خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے کہتا ہے متی 6 باب میں اور اس کی 16ویں آیت میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا پاپ جو پوشیدگی میں ہے تو اسے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا تجھے بدلہ دے گا۔ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کے چہرے سے عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح ہمیں تعلیم دے رہے کہ ہم نے کیسا روزہ رکھنا ہے۔ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے۔ تیل جو ہے یہ تازگی بھی بخشتا ہے، اور جب بادشاہوں کو مخصوص کیا جاتا تھا تیل کے ساتھ کیا جاتا تھا، ہیکل کو جب مخصوص کیا جاتا تھا تیل کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور تیل روح القدس کی علامت بھی ہے۔ اور جب اس کا مطلب ہے جب آپ تیل لگاتے ہیں تو گویا آپ خدا کی اس روح کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو نرم و ملائم رکھے، آپ کے دل کو نرما دے، آپ کے روح کو نرما دے، اور آپ عاجز ہو کر اس کے حضور جھک جائیں اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے۔ روزہ محض کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یا صبح کو روزہ رکھا ہے اور شام کو کھول لیا ہے، سارا دن ہم نے کچھ نہیں کیا، دعا نہیں کی، کلام نہیں پڑھا، خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھی،
That is not a kind of a roza. یہ روزہ نہیں